الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحسن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم درود پر محمد اللهم صل على محمد گرامی قدر بزرگان محترم، یہ سالانہ مجلس ادا و جلوس انجمن محمدی قدیم کی جانب سے 28 رجب بیاد سفر امام حسین یعنی آغاز محرم غم کی ابتدا آج کے دن سے، اور اس سیارے پہ انسان کو تلاش ہے تو وہ سیدھے راستے کی تلاش ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے ایک ایسا راستہ ملے جو نجات کا راستہ ہو، جو بقا کا راستہ ہو، اور مسلمان ہر نماز میں اللہ سے اس راستے پہ چلنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تمنا کرنا اور بات ہے، جستجو کرنا اور بات ہے۔ تمنا تو مجھے ہر چیز کی ہے، مگر آیا تمنا کے بعد مجھے اس شے کے لیے جستجو ہے بھی کہ نہیں؟ اگر میں کہے جاؤں کہ دریا چل کے میرے پاس آ جائے، دریا چل کے میرے پاس آ جائے، سارا دن کہتا رہوں میں، آپ کہیں گے دریا آپ کے پاس نہیں آئے گا، اس لیے کہ دریا کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دریا کی ضرورت ہے۔ تو اب مسلمان کو تلاش ہے راستے کی، راستے کو ضرورت نہیں ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ جستجو کرتا ہے۔ درود پڑھ دے محمد۔ جس کو جستجو ہے وہ راستے کو تلاش کر دے۔ اب ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ پروردگارہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا۔ کسی نے ترجمہ کیا، سب کو حق ہے ترجمہ کرنے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اچھا، اگر دکھا، یہ دعا مانگتے مانگتے آپ مر گئے، کیسے پتہ چلے گا کہ راستہ دیکھا بھی کہ نہیں؟ پتہ چلے گا۔ اچھا، اگر یہ دعا مانگیں کہ پروردگارہ سیدھے راستے پر چلا، تو یہ کون بتائے گا آپ کو کہ آپ سیدھے راستے پہ چلے بھی کہ نہیں؟ پیمانہ نہیں ہے نا۔ اگر یہ کہیں آپ کہ پروردگارہ مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے راستہ تو تلاش کر لیا ہے، اب راستہ تلاش کرنے کے بعد اس پہ قائم رہنے کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، اس کا مقصد ہے کہ اس نے ایک ایسا راستہ تلاش کیا ہے، اتنا مکمل اور مجسم راستہ ہے کہ انسان یہ کہہ رہا ہے پروردگارہ اتنا مستحکم راستہ میں نے تلاش کر لیا ہے کہ بس اسی پہ قائم رکھنا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور قائم رہنے کی وہ دعا مانگتا ہے جو کسی قائم کی تلاش کا قائم رہنے کی دعا وہ مانگتا ہے
جو قائم کے انتظار میں ہو، اب دنیا دیکھ لے کہ اتنے برسوں کے تک آج تک کون ہے جو یہ تمنا کر رہا ہے کہ کوئی قائم ہے جو کعبے سے آئے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم ہے۔ یہ راستہ کون سا ہے؟ اگر یہ 90 کروڑ مسلمانوں کو راستہ مل جائے تو دنیا کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ دنیا میں جو جھگڑے ہیں نا، مذاہب کے، مسالک کے، فرقوں کے، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو یہ فرقے، یہ مسلک، یہ سارے جھگڑے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ راستہ اللہ نے صرف ایک دیا ہے، دنیا نے اپنے اپنے راستے بنا لیے۔ جب اپنے اپنے راستے بنا لیے تو اللہ آواز دے رہا ہے کہ میرا راستہ صرف ایک ہے۔ اور دیکھا رہا آپ کا راستہ کون سا ہے؟ کہ وہ راستہ تلاش کر لو۔ اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں رہنما کی ضرورت ہوگی۔ میرا راستہ بغیر رہنما کے نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے کہہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب سب کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ کہیں کوئی اس میں سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے فقط کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اچھا، پروردگار یہ سب کے لیے ہدایت نہیں ہے، متقین کے لیے کہا نہیں، صرف متقین کے لیے بھی نہیں، ان کے لیے جو غیب پر ایمان لائے۔ دو شرطیں سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو ہدایت کس کی کرے گا؟ ایک وہ جو متقین ہوگا، دوسرے وہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ پروردگار متقین کون؟ متقی وہی ہو سکتا ہے جو کسی امام المتقین کے دروازے پر ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور غیب پر وہ ایمان رکھ سکتا ہے، غیب اسے سمجھ میں آتا ہے جو آپ کسی انسان سے پوچھیں کہ غیب کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ ہوا جو ہے یہ چلتی ہے، اس کو کبھی پکڑا آپ نے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا ذرا ہوا کو پکڑ لیں۔ کہنے لگے ہوا کیسے پکڑیں گے؟ میں نے کہا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیسے پتا؟ کہنے لگے کبھی گرم لگتی ہے کبھی ٹھنڈی لگتی ہے۔ تو میں نے کہا کائے سے پہچانتے ہیں؟ کہنے لگے آثار سے پہچانتے ہیں۔ اچھا چلیں یہ تو روح ہے؟ ہاں۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہیں گے روح ہے جبھی تو ہم زندہ ہے، روح نکل جائے گی تو۔ میں نے کہا جب روح نکلنے لگے تو اسے پکڑ لیں۔ کہیں گے روح نہ نظر آتی ہے نہ ہم پکڑ سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں ہے، کہیں گے ہے۔ میں نے کہا تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ کہتے کہ آثار سے پہچانتے ہیں، اسی لیے کہ ایک ہی دفعہ حضرت اسرائیل آتے ہیں اور روح کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اتنے عجیب ہیں ہم مسلمان کہ ہوا کو آثار سے پہچان لیتے ہیں، روح کو آثار سے پہچان لیتے ہیں۔ روح پہ جس کا قبضہ ہے اولو الامر کو، وہ غیب کے پردے میں اس کو نہیں پہچان سکتے۔ اس کو پہچاننے کے لیے، اولو الامر کو پہچاننے کے لیے، 12ویں کو پہچاننے کے لیے آج سے امام اربعہ ہمارے غیبت صغرا میں جو امام سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، غیبت کبریٰ کے بعد وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ تو علماء مجتہدین کہتے ہیں وہ تمام امام کی ظہور کی علامتیں تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ آج کل جو آیا دنیا میں کووڈ 19،
اس نے دنیا میں ہلچل مچا دی، ایسا پریشان، دنیا کی اکنامی پوری برباد ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ عجیب وبا تھی کہ ویکسینیشن کے بعد بھی لوگوں کو کرونا ہو رہا تھا۔ ہم نے تو انگریز سے سنا تھا، دنیا میں ریسرچ ہوئی تھی کہ بھئی جس کا ٹیکہ لگ جائے وہ مرض دوبارہ نہیں ہوتا، مگر یہ ایسی وبا ہے کہ ویکسینیٹڈ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ماسک پہنو، احتیاط کرو، یہ تو آج کہہ رہے ہیں، مگر نہج البلاغہ میں ممبر کوفہ میں پہ بیٹھ کر میرے مولا نے اس وقت کووڈ-19 بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا نے کووڈ-19 بتا دیا اور اس کا علاج نہ بتایا؟ ایسا کوئی حادی ہوگا کہ مرض بتا دے اور مرض کا علاج نہ بتائے؟ ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو چیک کرے اور چیک کرنے کے بعد کہے کہ دیکھ تو میں نے لیا مگر بیماری سمجھ میں نہیں آئی، آپ کہیں گے آپ ڈاکٹر کیسے ہیں؟ ڈاکٹر تو وہ ہے جو بیماری پکڑے۔ تو جسے اللہ نے کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر بنایا، وہ ممبر کوفہ پہ میرا مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا۔ مولا وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ کہا جب پتہ رہنی بڑھ جائے گی، گناہوں پہ لوگ خوش ہوں گے۔ ابتدائی کربلا ہو رہی ہے تو تاکہ کچھ پیغام لے کے جائیں اس مجلس سے۔ جب گناہوں پہ لوگ خوش ہوا کریں گے، عبادتیں رسمن ہوا کریں گے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے یہاں مجلس میں آیا تھا تو ہم بھی شکل دکھانے چلے جائیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مولا نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب عبادتیں رسمن ہوں گی، عبادتوں سے روح نکل جائے گی، عبادتوں سے روح نکل چکی ہے، کہاں ہے وہ روح عبادت؟ اگر عبادت کی ہوگی تو آج ابتدا ہو رہی ہے کربلا کی۔ اس علاقے کے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، مقصد کیا ہے کہ ابھی ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں ہے، اور جب تک جن قوموں کو کربلا نہیں سمجھ میں آئے گی انہیں انسانیت ہی سمجھ میں کرتے رہیں، حسین حسین کرتے رہیں، علی علی کرتے رہیں۔ آل محمد کہتے ہیں کہ ہمارا وہ ہے جو عمل کرے، عمل کے بغیر۔ تو ایک زمانہ آئے گا گناہوں پہ خوش ہوں گے، عبادت رسمن رہ جائے گی، قطع رحمی ہو جائے گی، گناہوں پہ خوش ہوا جائے گا، گھروں سے گانوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔ مولا کیا ہوگا؟ کہا ایک وبا پھوٹے گی، جا کے نہج البلاغہ کے خطبے کو دیکھیے، ایک وبا پھوٹے گی جسے سفید بخار کہا جائے گا۔ مولا کیا ہوگا اس میں؟ کہا انسان کو سر میں درد ہوگا، انسان کو بخار ہوگا،